अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो वनरेबल चिल्ड्रन पे है कि वो कौन से बच्चे हैं जिनकी वनरेबिलिटी, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा है मिसयूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ होने की या उनके हरासमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो ड्रग अब्यूज़ और ड्रग मिसयूज़ के साथ भी कनेक्टेड है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सबसे पहले अगर हम बात करें, आप सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ के, हरासमेंट के, किडनैपिंग के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते। तो वो कौन से केसेस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, हम उस पर भी बात करेंगे। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इनको लीड कर रहे होते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। और इनमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। और वो कौन से लोग होते हैं जो असल में हैरास कर रहे होते हैं या मिसयूज़ कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं सेक्सुअली, हम उन चीज़ों पे भी बात करेंगे। थोड़ी सी शायद ये वीडियो लंबी हो जाए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे बात करना। सबसे पहले अगर आप लोगों ने देखा हो, वनरेबल चिल्ड्रन हम किसको कहते हैं? वो बच्चा जिसकी वनरेबिलिटी, जिसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं मिसयूज़ होने के, सेक्सुअल अब्यूज़ होने के, हरासमेंट के, किडनैपिंग के, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि डेरान पे, गंदगी पे, ट्रैफिक जहाँ पे जैम होता है, अड्डों पे, इन जगहों पे वो बच्चे बहुत ज़्यादा फिर रहे होते हैं जो कि बैगिंग कर रहे होते हैं कि पैसे चाहिए, ठीक है पैसे दे दो। या वो बच्चे जो कि डेरान पे उन्होंने बोरियां उठा के वो चल रहे होते हैं, ट्रैश कलेक्शन कर रहे होते हैं, उन बच्चों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो बच्चा जो घर उसका उस कोने में है और वो उस कोने में बैठ के कोई चीज़ बेच रहा होता है, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो बच्चा जिसको बग़ैर किसी उसके एज को देखते हुए उसका बाप, उसकी माँ, उसके बाप या कोई भी फैमिली मेम्बर उनको पैसों के लिए बेच देते हैं कि बस पैसे कमाओ। तो इन जितने भी मैंने कैटेगरीज बताई है ना, इन बच्चों के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं वनरेबल होते हैं, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ होने के और हरास होने के, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अड्डों पे बच्चे जो हैं वो भीख मांग रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इवन कि उस दिन मैं पिशावर जा रही थी तो मैंने देखा कि ट्रैफिक जैम है और एक बच्चा जो है वो वहाँ पे एक ऑब्स्टिकल सा है, उस पर वो खड़े होके, वो उसके हाथ में टोकरी है और वो भीख मांग रहे हैं। सो ये वो बच्चे होते हैं जिनको हरास किया जाता है, जिनको अब्यूज़ किया जाता है। अब इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, इनकी फैमिलीज़ कहाँ हैं, ठीक है। और वो बच्चे, उनके भी चांसेस बहुत होते हैं जो जगह जगह पे बैठ के भीख मांग रहे होते हैं, जो जगह जगह पे बैठ के चीज़ें बेच रहे होते हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि भीख मांगने से बेहतर है कि आप कुछ भेजो, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है कि बजाय इसके कि आप भीख मांगो, बैठ जाओ, कुछ भेजो, आपको पैसे मिल जाएंगे, हलाल की रोज़ी है। लेकिन यही केस बच्चों पर अप्लाई नहीं होता कि हम बच्चों को बैठाएं और उनके कहें कि आ जाओ तुम ये चीज़ें बेचो। क्यों? क्योंकि वो बच्चे होते हैं, उनकी वनरेबल चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। उनका तो इतना ज़्यादा मेंटल मैच्योरेशन लेवल उनका बहुत ज़्यादा डाउन होता है, इतने वो मैच्योर नहीं होते, दे आर नॉट इनफ मैच्योर कि उनको कोई भी जो है वो कुछ गलत करने की कोशिश करे और वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, वो डिफेंड खुद को। सो दिस इज़ द पॉइंट। तो वो बच्चे जो कबाड़ की दुकान के बाहर बैठे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बुली होते हैं। अगर आप इनकी साइकी जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज़्यादा बुली वही बच्चे होते हैं। अब अगर हम रीजंस पे आ जाएं कि क्यों ये बच्चे जो हैं वो ट्रैश कलेक्शन में या बैगिंग में, इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनका सबसे पहला रीज़न क्या होता है? फाइनेंशियल क्राइसिस। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दिन का 100-200 वो कहते हैं ना दिहाड़ी तो लग जाएगी इनकी। दूसरा जो इनका मेन फैक्टर है पीयर प्रेशर। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, चाइल्डहुड में स्पेशली पीयर प्रेशर का जो वर्ड है ना, इसका बेहद इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा। तो वो बच्चे बुली भी होते हैं, वो वनरेबल भी होते हैं, जो पीयर प्रेशर में आके कोई भी कदम उठाते हैं और जिन पे पेरेंट्स की नज़र नहीं होती। और तीसरा पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो बच्चों को खुद कहते हैं जाके ये काम करो, जाके मांगो, पैसे मांगो, कुछ तो आ जाएंगे। अब ये वो फैमिलीज़ होती हैं जिनके पेरेंट्स में से कोई एक ना एक पेरेंट जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। या तो बाप जब भीख मांग रहा होगा या फिर माँ भीख मांग रही होगी। अब आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में अक्सर औरतें, हमारे कोहाट में, चूँकि मैं कोहाट से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे कोहाट में बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि औरत बैठी होती है नीचे ज़मीन पे, उसके साथ 1-2 बच्चों को तो वो उसने गोद में बिठाया होता है और साथ में 2-3 बच्चे इधर उधर लौट रहे होते हैं और उनको लोग जाते हुए भीख दे रहे होते हैं। तो वही बच्चे सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं, सबसे ज़्यादा वनरेबल वही बच्चे हैं। बेशक माँ बैठी हो, लेकिन माँ खुद भी तो इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, तो वो माँ कितनी वनरेबल है फिर।
تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں ہمارے پاس کہ جن کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں. اب یہی بچے اگر ان کو بلی کیا جاتا ہے, ان کو سب سے زیادہ بلی یہی بچے ہوتے ہیں. اور دوسرا میں نے ایک اور فیکٹر آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ بچے جب اپنے ایج سے زیادہ بڑے ایج کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتے ہیں, وہاں پہ مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. چونکہ میں ایک آرگنائزیشن میں کام کرتی ہوں, تو وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن والوں نے ریڈ لگایا تھا, تو بچوں کو لے آئے تھے, ٹھیک ہے. اب جو بچے آ گئے تھے ان کی جب میں نے سائیکی جانے کی کوشش کی, تو سب سے زیادہ ان میں یہی ریزنز نکل آئے جو میں نے بھی آپ لوگوں کو بتائے. فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے, پیرنٹ انوالومنٹ, امی نے بھیجا, امی نے کہا جا کے پیسے کماؤ, امی نے کہا جا کے یہ کام کرو. اچھا پھر جب میں نے پوچھا کہ بلی کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, وہ چیز کو میں جب فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, تو سب سے زیادہ وہی بچے بلی ہو رہے تھے. اور انفیکٹ جب میں نے ان پہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ اپلائی کیے, تو وہ ساری چیزیں ان کی ٹیسٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی تھی. تو دل بہت اداس ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ پیرنٹس کو تو ان چیزوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے بچوں کو. یہی بچے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ان کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں, اور یہی بچے جن کے رپورٹ ہی نہیں ہوتے, باقی تو پھر بھی رپورٹ ہو جاتے ہیں. ایک بچہ ہے فار ایگزامپل, اس کو جو ہے وہ کباڑ کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ اس کو جو ہے وہ بلی کیا جا رہا ہے, یا اس کو باہر جو ہے وہ بلی کیا جا رہا ہے, اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے, سیکشول ابیوز اس کو کیا جا رہا ہے. اب وہی بچہ, اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے پیسے ترکم کرنا. اب وہ بچہ کیا گھر میں جا کے بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. کیوں بتائے گا؟ کیونکہ وہ مجبور ہے, اس کو پیسے چاہیے, اس کی فیملی والوں نے, اس کی ماں نے بولے اس کو پیسے چاہیے. تو اس قسم کے جو ہے وہ کیسز بھی ہوتے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے. اب اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟ چلے پیرنٹس کا, بینگ اے سائیکالوجسٹ میرا رول تو یہ کہ میں فیملی کاؤنسلنگ کرتی ہوں, پیرنٹل کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ ان بچوں, یہ بچے سب سے زیادہ ونریبل ہوتے ہیں, اور پھر جب یہ گم ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ مس یوز یا ابیوز ہو جاتا ہے, تو پھر سب سے زیادہ ہرٹ بھی پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. اوبویسلی پیرنٹس ہے نا. تو میرا جو اپنا رول ہے وہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ, ماہر نفسیات, میں ماں باپ کے نفسیات پہ کام کرتی ہوں پھر, ٹھیک ہے, ان کیسز کی بات میں کروں تو. لیکن ایز اے سوسائٹی ممبر اگر میں بات کروں کہ ہمارا کیا رول ہے, تو ہمارا سب کا یہ رول ہے. اچھا, یہ بچے بڑے سجسٹیبل ہوتے ہیں. سجسٹیبل مطلب یہ ہے نا کہ ان بچوں کو آپ کسی بھی ڈائریکشن پہ لے جاؤ نا تو یہ چلے جاتے ہیں. تو بجائے سے کہ کوئی غلط آدمی کے ہاتھ لگے یہ بچے اور وہ ان کو غلط ڈائریکشن پہ لے جائے, ہم سب کا رول یہ ہے نا کہ ہم اگر ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اسی ٹائم آن دا اسپاٹ. میں کہتی ہوں نا کہ ہر ایک انسان سائیکالوجسٹ ہے. ماہر کلینکل سائیکالوجسٹ کی میں بات نہیں کروں گی, ہر ایک انسان سائیکالوجسٹ ہے. آپ لوگ دیکھیں نا, آپ لوگوں کے فرینڈ میں سے کوئی ہوگا جو آن دا اسپاٹ جو ہے وہ خفا ہو, رو رہا ہو, آپ اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ اس کو کنسول کرتے ہیں نا, ان کو دلاسے دے رہے ہوتے ہیں نا. تو بالکل اسی طریقے سے جب بھی آپ کسی ایسے بچے کو دیکھتے ہیں جو ٹریش کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں, جو ان جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, ان کو اسی ٹائم تھوڑی کاؤنسلنگ کر لیا کریں. ان کو تھوڑا ان سے پوچھیں کہ ان کے ریزنز کیا ہے, پھر ان ریزنز کو جاننے کی آپ کوشش کریں, پھر اس بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں. بچے بڑے سجسٹیبل ہوتے ہیں, بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں, بہت آسانی سے ان میں لچک بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت آسانی سے ان کے دماغ جو مڑ جاتے ہیں. آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں لیکن پازیٹیو وے میں. تو بجائے اس کے کوئی نگیٹو لوگوں کے ہاتھیں چڑھے بچے, آپ کوشش کریں کہ ان بچوں کو سمجھائیں. ہاں جتنا ہو سکتا ہے, اگر اس بچے کا گھر قریب ہے, جا کے اس کی فیملی والوں سے ملیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. بے شک غریبی ہوتی ہے, بے شک فائنینشیل کرائسس ہیں, پاکستان ہے, ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں, بہت زیادہ ایشوز ہیں, لیکن اب ان ایشوز کو اس طرح سے تو سالو نہیں کیا جا سکتا کہ بچوں کو انوالو کریں. ٹھیک ہے, باپ خود کرے نا کوئی کام, ٹھیک ہے, کسی بھی کام میں لگ جائے, لکڑیاں توڑے, چھوٹے چھوٹے کام کرے, ضروری نہیں بڑے کاموں میں انوالو ہو, کوئی بھی چھوٹے چھوٹے کام کرے. ٹھیک ہے, گیٹ کیپر بن جائیں, کسی کے لیے کوئی کام کریں, صحیح ہے, اٹس فائن. لیکن بجائے اس کے کہ خود فار ایگزامپل یا گھر میں بیٹھا ہو یا خود بھی بھیک مانگ رہا ہو, بچوں کو بھی بھیک دلا رہا ہو, یا بچوں کو بھی انہوں نے سڑکوں پہ بٹھا رکھا ہو, تو پھر تو غلط ہے. بس ٹھیک ہے, اگر خود مانگتے ہیں مانگے, بچوں کو نہ انوالو کریں ان چیزوں میں. تو یہ ہم سب کا رول ہے کہ کاؤنسلنگ ہم سب کر سکتے ہیں. ہم سب اپنے لیے ایک بہت اچھے اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے بہت اچھے سائیکالوجسٹ ہیں. ٹھیک ہے, اپنے لیے کوئی بھی نہیں ہے. سو اپنی سائیکالوجی کو تھوڑا سا خیر استعمال کریں, سائیکولوجیکل مائنڈ کو تھوڑا استعمال کریں. وائز مائنڈ ہم سب کے پاس موجود ہے, ہم اس کو یوز نہیں کرتے. دوسرے مائنڈز ہم یوز کر لیتے ہیں, وائز مائنڈ ہم یوز نہیں کرتے. تو یہاں پہ آپ لوگ اپنے وائز مائنڈ کو یوز کریں. میں اس پہ بھی بات کروں گی, اچھا ٹاپک نکلا ہے, وائز مائنڈ پہ بھی بات کریں گے. تو اپنے وائز مائنڈ کو یوز کر کے آپ جتنے بھی ونریبل چلڈرن ہوتے ہیں, آپ ان سب کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. آپ ان کو تھوڑا سا سمجھائیں, اور جتنا ہو سکتا ہے بے شک اگر پاسبل ہے تو اس کی فیملی والوں سے ملیں, ان کو تھوڑا کاؤنسل کریں. لیکن اس میں آپ کا ٹون, اس میں آپ کا کمیونیکیشن اسکل, اس میں آپ کی پرسویشن, یہ ساری چیزیں بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں, بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اس کے علاوہ مجھے بھی ایک مائنڈ میں آ گیا کہ ڈسیبل بچے بھی بہت زیادہ ورنریبل ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے اکثر راستے میں دیکھا ہوگا, کوئی بھی ڈسیبل بچہ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے, اور اس کے جو ہے انفیکٹ اس پہ ایک ڈرامہ بھی بنا تھا کہ بچے کا منہ پہ جو ہے انہوں نے کچھ مل لیا ہوتا ہے کہ تاکہ لگے کہ یہ بچہ خراب ہے اور یہ بیمار ہے,
اس کی آنکھ پہ کچھ لگا لیا تھا کہ امپیئرڈ ہے یا اس طرح، سوری ویژول اس کا جو ہے وہ امپیئرڈ ہے، تو اس بچے کو زیادہ لوگ پیسے دیں گے. تو اب یہ ہم بچوں کو فیڈ کرا رہے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، بجائے اسے کہ میں ایک بچے سے کہوں کہ تم یہ چیزیں چھوڑو، تم پڑھ سکتے ہو، تم پڑھنے کی کوشش کرو، گورنمنٹ اسکول میں اس کو داخل کروا دوں، تم پڑھنے کی کوشش کرو، تم باپ کے ساتھ پھر کام کرو گے، تم آگے جا کے کچھ بن سکو گے. بجائے سے کہ میں اس بچے کو یہ فیڈ کراؤں، میں اس کو کیا فیڈ کرا رہی ہوں، بس بھیک مانگتے جاؤ، کرتے جاؤ، ٹریش کلیکشن کرتے جاؤ، مانگتے جاؤ، پیسے ملتے جائیں گے. تو فیڈنگ کی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک بچے کو فیڈ کیا کرا رہے ہو، ٹھیک ہے. تو بے شک اگر ان پیرنٹس کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو ہمارا ایک سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں نا، ہمارا تو یہ رول ہے کہ ہم ان بچوں کو کر سکتے ہیں، ان کو منع کر سکتے ہیں. تو اپنے اس رول کو ہم ادا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں کر سکتی ہوں. بہت سارے ایسی جگہ پہ ہوں گی جہاں پہ میں پھر شاید ہو سکتا ہے کہ مجھ سے مس بھی ہو جائے، یا میں شاید اس کو چیز کو اگنور بھی کر لوں، لیکن اس کے بھی پھر ریزنز ہوتے ہیں کہ میں کیوں اگنور کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم منع بھی کرتے ہیں. میں باقاعدہ بلاتی ہوں بچوں کو، کہیں پہ بھی میں کڈیے میں زیادہ تر یہ بچے ہوتے ہیں، تو میں کہیں پہ بھی جا رہی ہوتی ہوں تو میں بچوں کو بلاتی ہوں، دوا لے کے لگ گیا ہے، تا امیت تا وہی تا پلاٹ تا وہی. پھر ڈفرینٹ کوشچننگ کے بعد مجھے تھوڑا سا پتہ چل جائے، پھر میں بچے کی تھوڑی بہت کاؤنسلنگ کرتی ہوں، لیکن کرتی ضرور ہوں. تو یہ ہم سب کا ایک رول ہے، ہم سب کو پلے کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس وہ بچے ہیں جو کہ ان کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے سیکچول ابیوزز، ان کی لائفز تباہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور بات، یہی بچے آگے جا کے ریپسٹ بنتے ہیں، سمپل، ٹھیک ہے نا. یہی بچے، کیونکہ ان کی فیڈنگ ہم جو کرا رہے ہیں نا وہ غلط ہے، اور یہی بچے آگے جا کے ریپسٹ بنتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو ریپسٹ ہوتے ہیں، جو ریپ کرتے ہیں لوگوں کو، جو سیکچول ابیوز کرتے ہیں لوگوں کو، جو ہراس کرتے ہیں لوگوں کو، جو اپنی نیڈس کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں؟ وہ یہی بچے ہوتے ہیں. وہ یہی بچے ہوتے ہیں جن کو بچپن میں ان کو ریپ کیا جاتا ہے، بچپن میں ان کو سیکچول ابیوز کیا جاتا ہے. آگے جا کے یہی بچے جو ہے وہی کام دوسروں کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں. ان کے ساتھ خود ایک چیز ہو چکی ہے نا، ان کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اس طرح سے. سو اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہم خود ہی کریں گے. پہلے میں اسٹیپ اٹھاؤں گی، پھر آپ لوگ اسٹیپ اٹھائیں گے. اگر 100 لوگ بھی دیکھیں تو بہت ہے، اگر ان میں کوئی 2 بندے بھی عمل کر لیں تو وہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اور پھر ان میں ڈرگ ایڈکشن کی بات، جیسے میں نے کہا کہ لنکڈ ہے، تو وہی چیز آ جاتی ہے کہ یہی بچے پھر ڈرگز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ایک بندہ ڈرگ یوز کرتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ وہ ڈرگ یوز کر رہا ہے، اس کے دماغ پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. اس کے جتنے بھی نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، جتنے بھی کیمیکلز ہیں، ان کی امبیلنسز ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر یا تو بہت زیادہ ہوں گے، جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے سیکچول ارجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. سیکچول ارجز کو پورا کرنے کے لیے کسی کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو سیکچولی ابیوز کر لیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور بے شک کوئی ایک بندہ بھی اس پہ عمل کر لے تو بہت زیادہ بڑی بات ہوگی. تھینک یو جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.